مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم اپنے سبجیکٹ کو آگے لیتے ہوئے تیسرا حصہ جو ہے اس کو آج سیکھیں گے۔ گریس ہسٹوریکل سروے 1 کا حصہ نمبر 3۔ اور لاسٹ ٹائم ہم نے جانا تھا کہ کس طرح سے خدا نے اپنے فضل کا اظہار اپنی تخلیق سے اور نجات کے منصوبے کی تکمیل سے ظاہر کیا ہے۔ خدا کا فضل ظاہر ہوا ہے ان دو طریقوں سے، اور اسی کے ساتھ ہم نے یہ جانا تھا کہ یہ وہ تعلیم ہے جس کو خدا نے اپنے شاگردوں، خدا یسوع مسیح کے شاگردوں اور رسولوں اور پھر کلیسیا کو دی، اور پھر انہوں نے پوری وفاداری کے ساتھ اس کو آگے پہنچایا۔ اور پھر ہم نے پہلی صدی کے اواخر سے لے کر 21ویں صدی کے کچھ جو بڑے نام ہیں ان کو ہم نے جانا، جن کی گریس منسٹری جو ہے یا فضل کی جو خدمت ہے اس میں ان کا کنٹریبیوشن رہا ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے ایک بڑے نام کے اوپر، اور وہ ہے پال دا اپوسل۔ آپ سب اس نام سے واقف ہیں، کچھ لوگوں کے لیے باتیں ہو سکتا ہے کہ ان کو پہلے پتا ہو لیکن ان کے لیے ریفریشر کے طور پر ہوں، لیکن امید کرتے ہیں کہ اس میں مزید ہم نئی باتیں بھی سیکھیں گے۔ سب سے پہلے جب ہم فضل کی ہسٹوریکل ویلیوز کو دیکھتے ہیں یا اس کے تعلق کو دیکھتے ہیں، فضل کی تعلیم کو دیکھتے ہیں بنیادی طور پر، تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ خدا جو کہ عدل سے ہی ابتدا ہی سے اپنے فضل کے ذریعہ سے تعلق قائم کرتا ہے، کریٹ کرتا ہے، بحال کرتا ہے۔ اس فضل کا بیان مختلف انبیاء جو ہیں وہ آتے گئے، اور جس توفیق کے مطابق وہ اس مکاشفہ کو سمجھ پائے انہوں نے اس کو آگے بیان کیا۔ لیکن ایک بڑا نام جو ہمیں نئے عہد نامہ کے اندر دکھائی دیتا ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ فضل کا رسول کہلاتا ہے، اس کو فضل کا مکاشفہ جو ہے اس کی مکمل طور پر سمجھ دی گئی، اس کو بتایا گیا، اس کو تعلیم دی گئی۔ خداوند یسوع مسیح سے اس نے یہ مکاشفہ پایا، اور اس شخص کا نام ہے پال دا اپوسل آف گریس، پولس رسول، جو کہ ساؤل بھی کہلاتا ہے۔ تو یہ وہ شخص ہے جس کو خداوند یسوع مسیح نے روبرو اس کے ساتھ باتیں کی، اس کو چنا، اور پھر اس کو اپنے فضل کا مکاشفہ دیا۔ اور یہی وہ شخص تھا جس کو پھر خدا نے اپنے باقی شاگردوں کی اصلاح کے لیے اور پھر کلیسیا کے اصلاح کے لیے استعمال کیا۔ تو بڑا نام جو ہمیں نظر آتا ہے گریس کی ہسٹری میں، فضل کی تاریخ میں، تو وہ خدا کا بندہ مقدس پولس رسول۔ تو یہ آیت ہے جس کے بارے میں وہ خود بھی یہ دعویٰ کرتا ہے۔ اعمال کی کتاب 20 باب اس کی 24 آیت میں لکھا ہے، لیکن میں اپنی جان کو عزیز نہیں سمجھتا کہ اس کی کچھ قدر کروں، بامقابلہ اس کے کہ اپنا دور اور وہ خدمت جو خداوند یسوع سے پائی ہے پوری کروں، یعنی خدا کے فضل کی خوشخبری کی گواہی دوں۔ اعمال 20 باب اور 24 آیت۔ یہ اس کی اپنی ایک سٹیٹمنٹ ہے، اپنا ایک بیان ہے، اپنا ایک دعویٰ ہے جو اس نے اعمال کی کتاب 20 باب اور 24 آیت میں پیش کیا ہے۔ روح القدس کی تحریک سے لوکا نے اس کو قلم بند کیا، اور یہ پول کے وہ الفاظ ہے جن سے وہ اپنی مسیح میں خدمت کو بیان کرتا ہے۔ اور یہاں سے ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس کو گریس کی جو منسٹری دی گئی ہے، فضل کی جو خدمت دی گئی ہے، اس کے لیے وہ کس قدر پیشنیٹ ہے، اس کے لیے وہ کس قدر جذبہ رکھتا ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں اپنی جان کو بھی عزیز نہیں سمجھتا کہ جو خدمت میں نے یسوع سے پائی ہے، یعنی خدا کے فضل کی خوشخبری کی گواہی دوں، یہ خدمت مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ تو یہاں سے ہم اس بات کو دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ وہ بندہ جو اس کا تعارف کے بارے میں بہت سارے لوگ جانتے ہیں، ہم اس کو مزید آگے سیکھیں گے بھی، کہ جو پہلے کلیسیا کو ستاتا تھا، مخالف تھا، اب اس نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا ہے
کہ جس فضل کے باعث وہ لوگوں کو ستاتا تھا کہ جی یہ لوگ جو یسوع کی منادی کرتے ہیں، میں ان کو ستاؤں گا، ان کو ماروں گا، گھسیٹ گھسیٹ کر ان کو قتل کروں گا اور یروشلم سے نکال دوں گا۔ اب وہی شخص اپنی جان جو ہے، اپنی زندگی جو ہے، اس کے بارے میں کہتا ہے کہ اب مجھے اس کی بھی پرواہ نہیں ہے کہ میں اس کی کچھ قدر کروں، بلکہ میری زندگی کا اب پہلا اور آخری مقصد یہی ہے کہ وہ فضل جس کو خدا نے مجھ پر ظاہر کیا ہے، ریویل کیا ہے، مجھ پر اس کو کھولا ہے، میں اس کی منادی کروں۔ وہ یہودی ہیں، وہ یونانی ہیں، وہ غیر قوم ہے یا اس کے اپنے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں سب میں خدا کے فضل کو پہنچاؤں اور لے کر جاؤں، اور اس کے لیے چاہے میری جان بھی چلی جائے مجھے اس کی کچھ پرواہ نہیں۔ ٹھیک ہے جی، آگے بڑھتے ہیں۔ تو جب ہم پولس رسول کے انٹروڈکشن کی بات کرتے ہیں تو آپ سب کو پتا ہے کہ پولس رسول جو ہے، ان کی جو کنورژن ہے یا ان کی تبدیلی ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں گے اعمال کی کتاب اس کا 9 باب اور اس کی 11 آیت میں، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ایسے کردار اور ایسے شخص کو بیان کرتی ہے کہ جو مسیحیوں کا مخالف ہے، کلیسیا کا مخالف ہے، اور اس کا جو نام ہے وہ 2 نام ہے اس کے، ایک سال ہے اور ایک پال ہے، اور یہ دونوں نام اس کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی فیملی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں، اس کی فیملی سے اس کو ملے تھے، کہ ایسا نہیں ہے کہ پہلے جب وہ مخالف تھا تب اس کا نام ساؤل تھا، اور جب وہ مسیحی ہو گیا تب اس کا نام تبدیل کر کے پولس رکھ دیا گیا، ایسا ہرگز نہیں ہے، اس کے دونوں ہی نام تھے۔ ٹھیک ہے، اس کا نام سال بھی تھا اور اس کا نام پال بھی تھا۔ ٹھیک ہے، سال جو ہے وہ اس کے ہیبریو جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو بیان کرتا ہے، اس کے عبرانی ہونے کو ظاہر کرتا ہے، اور پال جو نیم ہے یہ اس کے رومی شہری ہونے کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ جب آپ دیکھتے ہیں اعمال کی کتاب 22 باب اور اس کی 3 اور 25 آیت، تو یہاں پہ آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ وہ ایک رومی شہریت رکھنے والا شخص تھا، اور اس وقت میں جب روم کی حکومت کی بات ہم کرتے ہیں، اس کی سلطنت کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہے کہ پہلے قبل از مسیح جو ہے سب سے بڑی جو سلطنت ہمیں دکھائی دیتی ہے یونان کی ہے۔ یونان کے بعد کوئی مسیح سے یہ 90 برس پہلے رومی گورنمنٹ جو ہے وہ رومی سلطنت آتی ہے، اور پھر روم کی جو سلطنت ہے پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ پولس رسول جو ہے اس کا تعلق، اس کی جو شہریت تھی وہ رومی شہری تھا، اور اس کے مطابق جب آپ دیکھتے ہیں تو اس شہریت کو 2 طرح سے حاصل کیا جاتا ہے، ایک تو اس کو بائی برتھ، اور دوسرا کچھ لوگ بڑی قیمت ادا کر کے اس کو خریدتے بھی تھے، لیکن پھر بھی وہ دوسرے درجے کے شہری گنے جاتے۔ لیکن پولس رسول جو ہیں یہ بائی برتھ ایک رومی شہری کے طور پر ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، سب سے پہلی چیز کہ وہ ایک رومی شہری تھے، اور دوسرے نمبر پر وہ ایک ایسے یہودی تھے جو شریعت کی تعلیم اور تربیت اور تعمیل میں سرگرم نظر آتے ہیں۔ تو یہ ریفرنس ہے، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، اعمال 22 باب ہے، پھر اس کے بعد 3 آیت ہے، 25 اور 28 آیت ہے، ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں بعد میں۔ ٹھیک ہے، سو اس کے جب بیک گراؤنڈ کی بات کی جاتی ہے تو وہ ایک فریسی تھا، یہ ایک ایسا گروہ ہے جو کہ اپنے آپ کو باقی جو یہودی ہیں ان سے الگ کرتا ہے، کیونکہ فریسی جو ہے اس کا مطلب ہے الگ، جو اپنے آپ کو الگ کرتا ہے، علیحدہ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور فریسیوں کے بارے میں آپ کو بائبل مقدس میں بہت دفعہ دکھائی دیتا ہے، خدا یسوع مسیح کی تعلیمات میں بھی بہت سارے ایسے کردار آپ کو نظر آتے ہیں جن سے یسوع مخاطب ہیں، ان میں زیادہ تر جو ہے وہ فقی یا پھر فریسی ہوا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، فریسی وہ لوگ تھے جو کہ شریعت کی تعلیم پاتے، شریعت کے جو تمام
عقائد ہیں یا شریعت کی تعلیم میں جو بڑے بڑے پوائنٹس ہیں یا بڑی باتیں ہیں، ان سب کی یہ تعلیم حاصل کرتے، اور پھر یہ خود بھی شریعت پر عمل کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے، اور دوسروں پر بھی اس بات کو لازم سمجھتے تھے کہ وہ بھی شریعت کو پورے طور سے فالو کرے۔ سو جب ہم اس کے انٹروڈکشن کی بات کر رہے ہیں تو ایسا ہرگز نہیں کہ وہ بڑا گنہگار تھا، وہ تو جی زنا کرتا تھا، وہ چوریاں کرتا تھا، ایسا نہیں ہے جیسے اکثر لوگ سمجھتے ہیں۔ اور کئی لوگ تو دعا میں بھی کہہ دیتے ہیں کہ خداوند تو مجھے جیسے ساؤل جو ہے اس کو تبدیل کیا ہے، تو مجھے بھی تبدیل کر، اور جیسے تم نے ساؤل سے اس کو پالوس بنایا ہے، مجھے بھی ساؤل سے پالوس بنا، فلاں بھائی کو بھی ساؤل سے پالوس بنا۔ اس کی زندگی میں بڑا گناہ ہے، اس کی زندگی میں بڑے مشکلات ہیں، اس کی زندگی میں جو ہے وہ بہت بری باتیں ہیں، بری چیزیں ہیں، سو وہ بڑی مخالفت کرتا ہے، بڑی اس طرح سے جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کو پولس کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے کہ فلاں جو ہے اس کو بھی ساؤل کی طرح تو کیا کر تبدیل کر دے، ساؤل سے پالوس بنا دے، کہ وہ پہلے جی بڑا گنہگار تھا، تو پالوس بنا دیا تو نے اس کو، تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جب ایک یہودی تھا جس کا تعلق بنیامین کے قبیلے سے تھا، اور یہ ایک ایسا قبیلہ ہے جس کے بارے میں اب اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اسرائیل کے جو 10 قبیلے تھے وہ جب اسیری میں گئے تو ان میں سے زیادہ تر جو لوگ تھے انہوں نے کیا کی، شادیاں کی غیر اقوام میں، اور ان کی نسل مخلوط ہو گئی، اور جب وہ واپس آئے تو وہ پہلے والے یہودی نہ رہے بلکہ ان کو سامری کہا گیا، جنہوں نے اپنی نسل جو ہے وہ مخلوط کر لی تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن 2 قبیلے ایسے ہیں جو کہ آپ کو دکھائی دیتے ہیں، یہودا اور بنیامین۔ یہ 2 قبیلے تھے جو بابل کی اسیری میں گئے، اور بابل کی اسیری میں جانے کے باوجود انہوں نے اپنی نسل مخلوط نہ کی، اور یہ پیور یہودی کے طور پر واپس آتے ہیں 70 سال کے بعد، ٹھیک ہے۔ اور جو پالس اصول کا تعلق ہے جس قبیلے سے، وہ بنیامین کا قبیلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے جب وہ اپنا تعارف بیان کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں عبرانیوں کا عبرانی ہوں اور بنیامین کے قبیلے سے میرا تعلق ہے، مطلب میں باقی یہودیوں کی طرح نہیں ہوں کہ جن کا بیک گراؤنڈ جب دیکھا جاتا ہے تو وہ انہوں نے مخلوط نسل کر لی تھی، بلکہ میں کٹر یہودی ہوں، میں اصل والا عبرانی، ٹھیک ہے۔ سو یہ ساری باتیں ہیں۔ تو پولس رسول کا جب بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں ہم تو وہ ایک ڈیووٹ جیو تھا، وہ ایک ایسا یہودی تھا جو کہ خدا کی شریعت کی تعمیل اور تعلیم کے لیے اپنے آپ کو اس نے وقف کیا ہوا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ جو نیا فرقہ اٹھ کھڑا ہوا ہے جو کہتا ہے کہ مسیح آ گیا ہے اور یسوع ہی مسیح تھا، اور وہ اس کو صلیب پر چڑھا دیا گیا، وہ مر گیا ہے، وہ دفن ہو گیا، پھر جی اٹھا ہے، پھر آسمان پر بھی چلا گیا، تو وہ یہ سمجھتا تھا کہ شریعت کے مطابق جو مسیح کا کانسیپٹ ہے جو اس نے ربیوں سے سیکھا تھا، اس کے مطابق اس کو یہ لگتا تھا کہ یہ کسی جھوٹے مسیحا کا دعویٰ کرتے ہیں، تو بحیثیت یہودی وہ اپنا یہ فرض سمجھتا تھا کہ مسیح جو ہے وہ ہماری نجات کا بندوبست کرے گا، وہ اپنی بادشاہی کو قائم کرے گا، ہماری جو رومی گورنمنٹ ہے اسے خلاصی دے گا، اور اپنی بادشاہی کو اسرائیل میں قائم کرے گا۔ تو یہ ایک ایسا مسیح ہے جس کا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی وہ اس کو تو صلیب چڑھا دیا گیا، اس کو مارا گیا، اس کو کوٹا گیا، وہ مر گیا اور پھر جی اٹھا۔ تو اس کے نزدیک اور باقی جو یہودی ہیں ان کے نزدیک جو مسیح کا کانسیپٹ ہے، مشیاق کا کانسیپٹ ہے، وہ یہ تھا کہ وہ ایک بادشاہ ہوگا۔ تو ایسے ہی پولس سوچ رہا تھا، ساؤل سوچ رہا تھا، اور اسی بات کو لے کر کہ یہ ہمارے مسیح کا مذاق بنا رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اس لیے وہ کیا کرتا تھا، اپنا فریضہ سمجھتا تھا کہ وہ کیا کرے، شریعت کے مطابق مسیحیوں کی مخالفت کرے، ٹھیک ہے۔ سو اس میں بھی وہ یہی ظاہر کر رہا تھا کہ وہ شریعت کو پورا کر رہا ہے، وہ خدا کی فرما برداری کر رہا ہے، اور اپنی فیتھ فلنس جو وہ بینگ اے جوش یہودی ہوتے ہوئے شریعت اور خدا کے ساتھ رکھتا تھا، وہ اس کا اظہار کر رہا تھا۔ لیکن کلام میں پھر وہ یہ فرماتا ہے کہ جو جیوز ہیں وہ خدا کے بارے میں غیرت تو رکھتے ہیں لیکن سمجھ کے ساتھ نہیں، ٹھیک ہے۔ سو اس کا بھی ایسا ہی معاملہ تھا، تو وہ ایک بڑا گنہگار شخص نہیں تھا،
کہ جو پہلا اس کا نام ساؤل تھا اس کے گناہگار ہونے کو ظاہر کرتا ہے، اور پھر مسیحی ہونے کے بعد اس کی زندگی تبدیل ہو گئی، بڑا پاک ہو گیا، وہ پول کو ظاہر کرتا ہے ایس آر کے میں. ٹھیک ہے، اس کے دونوں نام جو ہیں وہ پہلے سے ہیں، ساؤل بھی اور پول بھی. اوکے جی. سو اس نے جو شریعت کی تعلیم پائی ہے وہ اس وقت کا جو سب سے بڑا ربی ہے اس کے قدموں میں اس نے تعلیم پائی ہے. اعمال کی کتاب 22 باب اور اس کی 3 آیت کو جب پڑھیں گے تو وہاں پر آپ کو دکھائی دے گا کہ اس نے گملیل جو ہے اس کے قدموں میں شریعت کی تعلیم کو سیکھا ہے اور پایا ہے. اور گملیل اس وقت کا سب سے بڑا ربی جو ہے وہ مانا اور جانا جاتا تھا، اور وہ بھی فریسی تھا. تو ہم نے اس بات کو دیکھا کہ پولس رسول اپنا فریضہ سمجھتا تھا مسیحیوں کو ستانا اور ان کو اظہار ثانی کے لیے پیش کرنا. تو اس کو وہ اپنا فریضہ سمجھتا تھا. آپ ان باتوں کو دیکھ سکتے ہیں اعمال کی کتاب 8 باب اور اس کی 3 آیت میں، اور پھر گلتیوں کے نام اسی کا پہلا اس کا لکھا گیا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 13 سے 14 آیات. جب ان آیات کو آپ دیکھیں گے تو پتہ چلتا ہے کہ جب استفنس کو سنسار کیا گیا، اس کو شہید کیا گیا، تو پولس اس کے قتل پر راضی تھا. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ یہ مانتا تھا کہ یہ ایک جھوٹے مسیحا کا دعویٰ کر رہے ہیں، سو ان کو سنسار کیا جانا چاہیے. سو اس کے قتل میں وہ راضی تھا. پھر وہ خود بیان کرتا ہے غلطیوں کے خط میں کہ میں پہلے کلیسیا کا ستانے والا تھا، مسیح کے بدن کو ستانے والا، دکھ پہنچانے والا تھا، اور میں نے بہت طرح سے کلیسیا کو ستایا ہے، اظہار ثانی پہنچائی ہے، اور مسیح کے بدن کو دکھ پہنچایا ہے. آگے بڑھتے ہیں. تو اس کی جو ابتدائی زندگی ہے اس کو جب دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ترسوس کا جو شہر ہے اس میں پیدا ہوا تھا، اور یہ ایک ایسا بڑا شہر ہے کہ جو جانا جاتا ہے نالج، تعلیم و تربیت کے حوالے سے اور تجارت کے حوالے سے. سو اس کے جب بیک گراؤنڈ کی بات کی جاتی ہے تو وہ ایک پڑھا لکھا شخص تھا، اعلیٰ تعلیم یافتہ شخص تھا، دنیاوی طور پر بھی اور مذہبی اعتبار سے بھی. اور دوسرے نمبر پر اس کا جو تعلق ہے وہ ایک مالدار گھرانے سے تھا، کیونکہ وہ ایسے شہر میں رہتا تھا جہاں تجارت جو ہے وہ اس وقت وسیع پیمانے پر ہوتی تھی. تو اس کا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے وہ رومی شہریت رکھنے والا اور ساتھ ہی ساتھ ایک امیر گھرانے سے اس کا تعلق تھا. تو پولس رسول بینگ اے جوش وہ بینگ اے جو وہ اپنی زندگی میں شریعت کی اس نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت کے اعتبار سے جو تعلیم تھی جس میں زبانوں کا علم بھی ہے اس نے اس کو بھی سیکھا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ادب ہے اس کو بھی جانا، کلچر کو اس نے جانا کہ کلچر کس طرح سے ہے. سو اس نے گریک کلچر اور لینگویج جو ہے وہ اس کو بھی، اس پر بھی اس کو مہارت حاصل تھی. سو وہ اپنے خط میں، غلطیوں کا خط پہلا باب اور اس کی 14 آیت میں یہ بیان کرتا ہے کہ وہ بڑا ہی پرجوش اور جوشیلا تھا ان تمام عقائد اور تعلیمات پر عمل کرنے اور عمل کروانے کے لیے جو اس نے اپنے آباء و اجداد سے پائی، یعنی شریعت کی تعلیمات، روایات کو. ٹھیک ہے، سو وہ بڑا پرجوش اور جوشیلا تھا. پھر دوبارہ سے اعمال کی کتاب کا واقعہ یہاں پر آپ کو نظر آتا ہے. جب اسٹیفنس کو سنسار کیا گیا تو یہ اسی کے مرضی سے وہاں پر ہوا تھا. یہاں پر کنکلوڈ کریں گے اس پہلے پوائنٹ کو، اس کی ارلی لائف کو، اس کی پہلی ابتدائی زندگی کو، کہ پولس رسول ایک رومی شہریت رکھنے والا شخص تھا. وہ ایک بنیامین کے قبیلہ سے تعلق رکھنے والا یہودی تھا، وہ ایک فریسی تھا، اور ایسا شخص تھا جس نے دنیاوی تعلیم اور مذہبی تعلیم کو اعلیٰ سطح پر حاصل کیا ہوا تھا. اور وہ اس وقت کا جو سب سے بڑا استاد گملیل ہے اس نے اس سے شریعت کی تعلیم پائی ہے، اور پھر اسی کی تعمیل کے لیے اور تعلیم کے لیے وہ پرجوش نظر آتا ہے، دکھائی دیتا ہے، اور پھر کلیسیا کو ستاتا ہے. نیکسٹ پوائنٹ پہ چلو. اگلا
पॉइंट है उसकी तब्दीली। ठीक है, कि वो जो कलीसिया का सताने वाला है उसकी तब्दीली कैसे होती है, वो कैसे एक मुखालिफ मसीह की हैसियत रखते हुए पहले कलीसिया को सताता है, और फिर बाद में वो कलीसिया का एक ऐसा लीडर हमें दिखाई देता है जो उस यसु की मुनादी के लिए अपनी जान को भी अजीज नहीं रखता, जिसके लिए वो कहता है कि मेरी जान भी वक़्फ़ है। ठीक है, सो अब उसकी तब्दीली की तरफ हम बढ़ते हैं। अमाल की किताब 9 बाब उसकी 3 से 6 आयत को देखेंगे तो पता चलता है कि पौलुस रसूल अ, दमिश्क के राह पर होता है कि वो क्या करे, जितने भी मसीही हैं यरूशलेम में उनको पकड़े, दमिश्क में है उनको पकड़े, और फिर वो उनको सजा के लिए रोमी गवर्नमेंट के सामने पेश करे, सिनहेड्रिन के सामने पेश करे। सो यहाँ पर आपको नजर आता है कि जब वो रास्ते में होता है तो उसके गिरदा गिर्द एक नूर चमकता है, और फिर उसको ये आवाज सुनाई देती है, ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है। फिर वो पूछता है कि खुदावन तू कौन है और मैंने तुझे कब सताया। तो यीशु उससे जवाब देते हैं, उस पर इस बात को जाहिर करते हैं कि तू मेरी कलीसिया को सताता है, मेरे बदन को सताता है, तो तू मुझे ही सताता है। तो ये खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के बाद सबसे पहली उसकी अपीयरेंस है, उसकी ज़हूर की तजल्ली जो है हमें दिखाई देती है कि जब यीशु पौल पर जाहिर होते हैं जलाली बदन में। ठीक है, और वो उसके नूर के सबब से उसकी आंखें जो है वो अंधी हो जाती हैं, उसकी बिनाई जाती रहती है। तो पौलुस रसूल का इनकाउंटर खुदावंद यीशु से होता है, वो यीशु जिसको वो सताता है, अब वही यीशु उस पर जाहिर हुआ है, जो मसीह है, जो खुदावंद है, जो खुदा का बेटा है, जो मुजस्सम फजल है। अब जब उस पर वो जाहिर हुआ है तो ये वो वक्त था कि जब हमें साउल जो है उसकी तब्दीली दिखाई देती है। तो अगला पॉइंट देखते हैं, वहां पे लिखा है कि पौलुस रसूल जो है वो उस नूर के सबब से उसकी बिनाई जाती रहती है, और फिर उसको रूहुल कुद्स की रहनुमाई में बताया जाता है कि हननिया नाम एक शख्स है, तो उसके पास जा और वो तेरे लिए दुआ करेगा, तुझ पर हाथ रखेगा और तेरी बिनाई वापस आ जाएगी, तेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी, और तू रूहुल कुद्स से भर जाएगा, और फिर तू मसीह का गवाह बनेगा। तो ऐसे ही हमें अमाल की किताब 9 बाब उसकी 17 से 18 आयत में दिखाई देता है। फिर इसके बाद वो खुद इस बात का बयान करता है कि गलीतियों पहला बाब 15 और 16 इसमें वो कहता है कि मैं मसीह को सताने वाला था, लेकिन जब मसीह मुझ पर जाहिर हुआ उससे मैंने मुकाशफा हासिल किया, और फिर किस तरह से मेरी तब्दीली हुई और मेरी आंखों का जो नूर था वो चला गया था, और फिर जब अ, वक्त पूरा हुआ तो फिर वो वापस आ गया, यानी हननिया ने मेरे लिए दुआ की। तो उसने बपतिस्मा पाया, और इसके बाद खुदा के फजल की इंजील की बिशारत का काम शुरू कर दिया। ठीक है जी, सो ये वो वाकया था कि जब हमें दिखाई देता है कि वो सौल, वो पौलुस, जो कि अपनी सारी जिंदगी शरीर की तालीम पाने, उसको समझने और उसकी तालीम देने के लिए सरगर्म था, जो शरीयत को अपनी सारी जिंदगी में समझ ना सका था, अब ये वो वक्त था कि जब 3 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर उसने शरीयत के सारे मकसद को, पैगाम को समझ लिया और जान लिया कि शरीयत फजल तक पहुंचाने को हमारा उस्ताद बनी है। और इसीलिए हमें दिखाई देता है कि जब तीसरे रोज उसकी बिनाई वापस आई तो क्या हुआ कि उसकी आंखों पर से छिलके उतर गए। ये वही छिलके थे जो फजल को जानने से पहले उसकी जिंदगी में थे। जब वो शरीयत की तालीम दे रहा था, दूसरे लोगों की तरह शरीयत को गलत अंदाज से देख और समझ रहा था, जब वो खुदा के फजल को मिसअंडरस्टैंड कर रहा था, वो उसको नहीं जानता, तो ये वही छिलके थे, ये वही लेंस था जो तब्दील किया गया। अब ये वही पौलुस है, वही साउल है, जो शरीयत में से खुदा के फजल को बयान करता है, और यहूदियों से मुखातिब होता है, रब्बियों से मुखातिब होता है, उस्तादों से मुखातिब होता है, और उनको बताता है कि शरीयत
کا یہ مقصد ہے، شریعت کا یہ پہلو ہے، شریعت فضل تک ہمیں پہنچاتی ہے، شریعت عکس ہے اور فضل حقیقت ہے، شریعت شیڈو ہے اور فضل ریالٹی ہے۔ سو یہ وہ شخص ہے کہ جس کو خدا نے چنا اور پھر مقرر کیا، اس کو گاسپل دی، اور اس گاسپل کا نام وہ بتاتا ہے گاسپل آف گریس۔ اور یہی وہ خوشخبری ہے جس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ اگر آسمان سے کوئی فرشتہ بھی آ کر تمہیں کوئی اور خوشخبری سنائے جو ہم نے نہیں سنائی، تو وہ کیا ہو؟ ملعون ہو۔ تو یہ اسی خوشخبری کی بات کرتا ہے جس کو اس نے خداوند یسوع سے پایا ہے۔ آمین جی۔ سو یہاں پر اس کی تبدیلی ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ اب اس نے نام کیوں اپنا جو ہے وہ پال کا چناؤ کیا؟ یہاں پر ہمیں سمجھنا ہے کہ جو نام ساؤل ہے وہ ایک بڑے نام کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ اسرائیل کا جو پہلا بادشاہ تھا وہ ساؤل بادشاہ تھا، ٹھیک ہے؟ سو ایک بڑے نام کو، بڑے کردار کو یا بڑے عہدے کو ظاہر کرتا ہے۔ تو وہ یہ چاہتا تھا اگر میں اس نام کے ساتھ مسیحی کلیسیا میں جاؤں گا تو شاید لوگ مجھے ایکسیپٹ نہ کریں۔ سو اس لیے اس نے دوسرا نام جو ہے، جو اس کا نام تھا پال، اس کا چناؤ کیا کہ میں یہ نام استعمال کروں گا تاکہ لوگ مجھے ایکسیپٹ کر سکیں۔ تو اس نام کا مطلب ہے چھوٹا، ٹھیک ہے؟ پال کا مطلب ہے چھوٹا۔ اور چونکہ اس نے غیر اقوام میں جانا تھا، یہودیوں میں بھی جانا تھا، اور پھر مسیحیوں کے ساتھ بھی اس نے تعلیمی طور پر ان کی جو اصلاح ہے اس کو کرنا تھا، تو اس نے مناسب جانا کہ میں اپنے لیے یہ نام استعمال کروں، ٹھیک ہے؟ سو نام تبدیل کرنے کے پیچھے یہ وجہ نہیں ہے کہ وہ ساؤل والا نام جی بڑا ہوتا گنہگار ہوں ظاہر کردہ سی تے پاؤل والا جڑا ہے وہ پاک ہوں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس نے جو گاسپل کو پہنچانے کے لیے اسٹریٹجی استعمال کی ہے، اس کا ایک پوائنٹ یہ تھا کہ وہ اپنا نام وہ استعمال کرے جس سے اس کا چھوٹا ہونا ظاہر ہو سکے۔ تو یہ اس کے پیچھے لاجک تھی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سو پولس رسول کی جب آپ زندگی کے بعد اس کی تعلیمات پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ وہ یہودیوں میں بھی، یونانیوں میں بھی، اور پھر ان یہودیوں یا یونانیوں میں سے آئے ہوئے مسیحیوں میں خدا کے فضل کو واضح طور پر آشکارا کرتا ہے، بیان کرتا ہے، اور ان کے بیک گراؤنڈ کے اعتبار سے ان کو بائبل یعنی کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ یعنی کہ اس وقت جو لکھا جا رہا تھا یا لکھا جانا تھا اس میں خدا کے فضل کا پرچار کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ سو جب وہ یہودیوں سے مخاطب ہے تو وہ یہودیوں کے بیک گراؤنڈ میں جو ان کے انسیسٹرز ہیں، ان کے جو آباء و اجداد ہیں، جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں، یہ خدا کی شریعت کے مطابق جو ہے ان کا چناؤ کیا گیا ہے، تو وہ ان سب کے ریفرنس لیتا ہے، ان سب کے نام، کردار اور باتوں کو لیتا ہے، کام کو لیتا ہے، اور پھر اس کو خدا کے فضل کے تنازل میں بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ سو اس کی ٹیچنگ جو ہے، اگر آپ نیئر نامہ کو پڑھیں گے، اس کے خطوط کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ سے بڑے نام لیتا ہے، یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اقتباس لیتا ہے، اور پھر ان کو لے کر وہ خدا کے فضل کو بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب وہ غیر اقوام کے ساتھ مخاطب ہوتا ہے جو کہ یونانی ہے، ان سے مخاطب ہوتا ہے، ان کو خدا کے فضل کا پرچار کرتا ہے، تو وہ اس طرح سے اولڈ ٹیسٹمنٹ کی زیادہ باتیں نہیں کرتا، بلکہ وہ سمپل یہ بات کرتا ہے کہ سارے لوگ گناہ کے ماتحت ہیں، سبھی جو ہیں وہ گناہ کے زیر اثر ہیں، اور سبھی کو نجات کی ضرورت ہے۔ یہ ایک جو ہے اس کی آڈینس ایسی ہے جس کے پاس لکھی ہوئی شریعت ہے، کتابی صورت میں، روایات کی صورت میں، آباء و اجداد کی کہانیوں کی صورت میں، اور ایک اس کی آڈینس وہ ہے کہ جو ان آباء و اجداد کو نہیں جانتی، وہ موسیٰ کو نہیں جانتی، وہ ابراہم کو نہیں جانتی، داؤد کو نہیں جانتی، وہ شریعت کو نہیں جانتی، بلکہ وہ صرف اپنے دل پر لکھی ہوئی شریعت جو ہے اس کو ظاہر کرتے ہیں۔ سو اسی اعتبار سے وہ ان کے ساتھ مخاطب ہوتا ہے، اور اسی انداز سے وہ خدا کے فضل کا پرچار کے درمیان کرتا ہے۔ آمین جی۔ سو اس کی جب تعلیمات کو آپ دیکھیں گے
पॉलिस उसूल की टीचिंग्स को, तो उसमें जो सबसे पहला पॉइंट या पहला बड़ा नुक्ता आपको नजर आता है वो है जस्टिफिकेशन, रास्तबाजी जिसका ताल्लुक ईमान से है। ठीक है। सो जब आप उसके खतूत को पढ़ते हैं तो सबसे पहली बात वो ये बयान करता है कि सारी दुनिया खुदा के हजूर गुनहगार है। वो चाहे यहूदियों से उनका ताल्लुक है चाहे यूनानियों से। यहूदी जो हैं वो पढ़े लिखे गुनहगार हैं, और यूनानी जो हैं वो गैर पढ़े लिखे गुनहगार हैं। इसको सादा करूंगा कि यहूदी जो है उनके पास शरीयत है, उनके पास नबी हैं जिन्होंने बताया कि शरीयत पर अमल करो और इसके वसीला से निजात या बरकत हासिल करो या जिंदगी हासिल करो। और शरीयत उन्हें बताती है कि कोई भी शख्स इस पर पूरा अमल नहीं कर सकता। सो शरीयत उनको मुजरम ठहराती है। ठीक है। और इसी तरह से जो गैर अक़वाम है उनके दिलों पर शरीयत लिखी हुई है जो उनको मुजरम ठहराती है। सो उसका जो होल थीम है वो निजात के पॉइंट ऑफ व्यू से, साल्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जस्टिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये है सबसे पहले कि सारी दुनिया गुनाह के जरिए असर है, गुनाह के नताइज का सामना कर रही है। कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो उससे निकल सकता है अपने कामों के जरिया से या अपने नेक अमाल के जरिया से। कोई भी शख्स खुदा के हजूर जाकर ये नहीं कह सकता कि मैं शरीयत पर पूरा पूरा अमल करने के बायस मैं रास्तबाज हूं, मुझे अदालत से बरी किया जाए क्योंकि मैं शरीयत को पूरा पूरा अमल करता हूं। तो उसका सबसे पहला दावा ही ये है कि सारी दुनिया खुदा के हजूर मुजरम है। खुदा एक मोहब्बत से भरा खुदा है, लेकिन वो एक आदिल खुदा है। और उसके सामने जो इंसान है वो आदम के गुनाह के सबब से गुनाहगार है, मुजरम है, और गुनाह की मजदूरी मौत है। सो सारी दुनिया उसके नजदीक एक ऐसी अदालत में खड़ी है जिसमें खुदा उनको मुजरम ठहराता है। सो ये एक पहला व्यू है उसकी तालीम का, मरकजी नुक्ता है उसकी तालीम का, जस्टिफिकेशन को लेके, रास्तबाजी को लेके। तो वो बयान करता है कि सारी दुनिया खुदा के हजूर मुजरम है, गुनाहगार है, चाहे वो यहूदी है चाहे वो यूनानी है। और फिर वो कहता है कि किताब मुकद्दस ने सभी को गुनाह के मातहत कर दिया। सभी से मुराद है जिनके पास लिखी हुई शरीयत है किताब की सूरत में, या जिनके पास दिलों पर लिखी हुई शरीयत। तो सबसे पहले वो बीमारी बताता है कि बीमारी क्या है। बीमारी क्या है कि सारी दुनिया गुनाह के ज़ेरे असर है। उसके नतायज बताता है कि इस बीमारी के नतायज क्या है। नतायज ये हैं कि सभी मुजरम हैं और सब मौत के वारिस हैं। और फिर इसके बाद वो बताता है कि शरीयत ने मदद की है कि वो लोगों पर जाहिर कर सके कि लोग किस कदर गुनाहगार हैं और उनको एक सेवियर की जरूरत है। यहां पर फिर वो उम्मीद की बात करता है कि कैसे एक शख्स जो गुनाहगार है उसको खुदा रास्तबाज ठहराएगा, कैसे एक शख्स जो खुदा की अदालत में खड़ा है जिस पर जुर्म साबित हो चुका है, खुदा कैसे उसको बरी ठहराता है, खुदा कैसे उस पर सजा जो है वो किसी दूसरे के जरिए से पूरी करता है और उसको वहां से बरी ठहराता है, अपनी अदालत से बरी ठहराता है, जस्टिफाई ठहराता है, और उसको अपने साथ दुरुस्त ताल्लुक में कायम करता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी एग्जाम्पल वो लेता है अब्राहम की। और जितने भी यहूदी हैं वो इस बात पर फख्र करते हैं कि हमारा बाप अब्राहम है, हमारा बाप अब्राहम है, उसके फर्जंद हैं जिसके साथ खुदा ने वादा किया कि तेरी नस्ल के वसीला से दुनिया की सारी कौमें बरकत पाएंगी। ठीक है जी। सो ये उसका पहला पॉइंट था, रास्तबाजी को लेकर, गुनाह की पहचान, और गुनाह जो है वो किस कदर उसने मुतासिर किया इंसान को बैरूनी एतबार से और अंदरूनी एतबार से। और फिर वो बताता है कि इसके रिजल्ट के तौर पर इंसान जो है वो खुदा के हजूर मुजरम ठहरा है और उसकी सजा मौत है।
اور پھر اس کے بعد وہ اس کا حل کی طرف جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ شریعت کا مقصد انسان پر گناہ کو ظاہر کرنا ہے، نہ کہ انسان کو پاک کرنا ہے۔ انسان کو بتاتی ہے شریعت کے اسے ایک سیویئر کی ضرورت ہے، وہ خود اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ اور پھر وہ ابراہم کی اگزامپل لیتا ہے۔ اس پہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ ہم ایک یہاں پر پاز لیں گے، ایک بریک لیں گے، اور اس پہ تھوڑی سی ہم ڈسکشن کریں گے۔ جی، تو جب وہ راست بازی کی بات کرتا ہے تو شروع کرتا ہے ابراہم سے۔ ابراہم کے بارے میں وہ بتاتا ہے کہ جب خدا نے اس کو راست باز ٹھہرایا تھا تو کیا شریعت کے اعمال کے سبب سے راست باز ٹھہرایا یا پھر ایمان کے پیغام سے؟ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ابراہم جو ہے وہ ختنہ کروانے کی وجہ سے، کام کرنے کی وجہ سے راست باز ٹھہرا ہے، لیکن پول یہ کہتے ہیں کہ اس نے ختنہ کروانے سے پہلے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، فرما برداری کرنے سے پہلے خدا نے اس کو راست باز ٹھہرایا، اور وہ راست بازی کیا تھی؟ ایمان سے اس کو ملی تھی۔ اور اس کے بارے میں جب آپ دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا ایمان اس کے حق میں راست بازی شمار کیا گیا۔ رومیو کا خط جب پڑھتے ہیں اس کا 4 باب اور اس کی پہلی 5 آیات کو، تو سب سے پہلے وہ ذکر کرتا ہے ابراہم کا۔ وہ کہتا ہے کہ تمہارا باپ، بلکہ تمہارے آباء و اجداد کا باپ یعنی ابراہم، جس کے لیے تم فخر کرتے ہو کہ ہم اس کی نسل ہیں، خدا اس کو کیسے راست باز ٹھہراتا ہے؟ تو وہ ثابت کرتا ہے، بیان کرتا ہے کہ خدا اس کے ایمان کے ذریعے سے اس کو راست باز ٹھہراتا ہے۔ اور پھر جیسے خدا بغیر اعمال کے ابراہم کو راست باز ٹھہراتا ہے، ساری دنیا جب اس کے حضور مجرم ہے، ابراہم بھی ان میں شامل ہے، اور جب ابراہم اس پر ایمان لاتا ہے تو خدا اس کو راست باز ٹھہراتا ہے، اس کے حق میں راست بازی شمار کرتا ہے جو پہلے اس کے پاس کبھی بھی نہیں تھی۔ اور یہ ایسی راست بازی ہے جو ادھار کی راست بازی، یہ ضمانت اس کی ایک دی گئی کہ تیری جگہ پر تیرے جرم کی سزا میرا بیٹا لے گا، اور پھر تیری راست بازی پر مہر ہو جائے گی۔ تو ابراہم کو جو راست بازی دی گئی وہ مسیح کی راست بازی تھی، اور ابراہم اور ہم ایک جیسے ہی ہیں۔ کس بات میں؟ ایمان میں۔ ابراہم 2000 سال پہلے مسیح کے کام پر ایمان لے کر آیا، یعنی خدا کے فضل پر ایمان لے کر آیا، اور ہم مسیح سے 2000 سال بعد مسیح پر ایمان لاتے ہیں، اور ہم خدا کے فضل سے ویسے ہی راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں جیسے ابراہم یسوع سے 2000 سال پہلے راست باز ٹھہرایا گیا۔ آج ہم بھی ویسے ہی راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں جیسے ابراہم ٹھہرایا گیا۔ سو پولس رسول یہودیوں سے مخاطب ہے، وہ رومیوں سے مخاطب ہے، اور ان کو بتا رہا ہے کہ خدا ایک شخص کو جو پہلے گناہگار ہے، مجرم ہے، اس کو کیسے راست باز ٹھہراتا ہے۔ تو سب سے بڑی مثال وہ لیتا ہے ابراہم، اور وہ کہتے ہیں اس کے پاس پہلے راست بازی نہ تھی، مسیح کی راست بازی اسے دی گئی، امپیوٹ کی گئی ہے اس کے ساتھ، اور اس کے کھاتے میں ڈالی گئی ہے، یہ اس کے پاس پہلے نہیں تھی۔ اب مسیح کے وسیلہ سے خدا اس کو راست باز ٹھہراتا ہے۔ اب وہ اس کو مجرم نہیں دیکھتا بلکہ راست باز ہے، وہ خدا کے حضور عدالت سے بری ہے، وہ خدا کے ساتھ درست تعلق میں قائم ہو چکا ہے۔ وہ تعلق جو باغ عدن سے ٹوٹ چکا تھا، اب وہ تعلق جو ہے وہ بحال کیا جا چکا ہے۔ اور پھر وہ بتاتا ہے کہ یہی وہ وے ہے، یہی وہ ذریعہ ہے، یہی وہ طریقہ ہے کہ ساری دنیا جو ہے خدا کے حضور مجرم ہے، تو کیسے جو کوئی ایمان لاتا ہے وہ خدا کے حضور راست باز ٹھہر سکتا ہے، کیونکہ اس کی راست بازی شریعت کے وسیلہ سے نہیں بلکہ اس کے بیٹے یسوع کی موت کے ذریعہ سے ظاہر ہوئی۔ یسوع خدا کی راست بازی ہے، اور یہ وہی یسوع ہے جس کے بارے میں وہ کہتا ہے
کہ یہ خدا کا مقرر کردہ موعودہ مسیح ہے جو انسان کی نجات اور بحالی کے لیے آیا ہے، جو گناہ کے توڑ کے لیے آیا ہے۔ آمین جی۔ آگے بڑھتے ہوئے بیان کرتا ہے کہ خدا جو ہے اس کا منصوبہ انسان کے لیے ہمیشہ سے فضل کا منصوبہ ہے۔ شریعت جو ہے اس میں ایڈ کی گئی ہے، ٹھیک ہے، اور کیوں ایڈ کی گئی ہے؟ تاکہ انسان جو گناہ کے زیر اثر ہے، جو بار بار خدا کے فضل کو رد کرتا ہے، اس کو کامل طور پر یہ بات سمجھ آئے کہ میں گناہ گار، میں خود سے نجات پا نہیں سکتا، مجھے سیویئر کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ سو ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ پولس رسول اپنی ساری تھیولوجی میں، اپنی ساری تعلیمات میں، اپنے خطوط کے ذریعے سے بیان کرتا ہے کہ خدا کا جو الہی منصوبہ ہے وہ اس کا فضل کا منصوبہ ہے، اور شریعت کو خدا استعمال کرتا ہے تاکہ اپنے الہی ازلی منصوبہ کو، جو کہ خدا کے فضل کا منصوبہ ہے، اس کو تکمیل دے سکے۔ اس لیے وہ شریعت کو جب بیان کرتا ہے تو کہتا ہے کہ شریعت پاک ہے، شریعت اچھی ہے، شریعت راست ہے، لیکن شریعت کا مقصد اگر نہیں سمجھ پاتے تو پھر آپ شریعت سے فائدہ اٹھا نہیں سکتے۔ تو اسی لیے وہ بیان کرتا ہے گلاطیوں کے خط میں 3:24 میں کہ کوئی بھی شخص، کوئی بشر خدا کے حضور شریعت سے راست باز نہیں ٹھہر سکتا، بلکہ شریعت مجرم ٹھہراتی ہے اور سب کو لعنت کے ماتحت کر دیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ شریعت میں فالٹ ہے، وہ بتاتا ہے کہ فالٹ اس گناہ کے بدن میں ہے۔ شریعت ایک استاد کی حیثیت رکھتی ہے جو ہمیں سیویئر تک پہنچاتی ہے، مسیحا تک پہنچاتی ہے، کرائسٹ تک پہنچاتی ہے جو ہمارا نجات دہندہ ہے۔ سو وہ بیان کرتا ہے شریعت اور فضل کا جو مقصد ہے، شریعت کو وہ ایک مددگار کے طور پر پیش کرتا ہے کہ جس نے مدد کی ہے، عکاسی کی ہے، عکس کے ذریعے، شیڈوز کے ذریعے، قربانیوں کے ذریعے، مختلف کرداروں کے ذریعے، تاکہ انسان اپنی گراوٹ کو جان سکے، اپنے گناہ کی حیثیت کو پہچان سکے، اور اس نتیجے پر پہنچ سکے کہ مجھے ایک نجات دہندہ کی ضرورت ہے۔ تو شریعت کا کام کیا ہے؟ گناہ کو ریویل کرنا، انسان کو یہ بتانا کہ تو کس قدر گناہ گار ہے، اور دوسری چیز وہ جو کرتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بتاتی ہے کہ خدا کس قدر پاک ہے، خدا کس قدر بزرگ ہے۔ تو وہ یہ بیان کرتا ہے کہ جتنے بھی یہودی جو ہیں وہ شریعت کے مطابق خدا کے حضور پاک اور راست ٹھہرنا چاہتے ہیں، وہ شریعت کے حقیقی مقصد سے دور جا چکے ہیں، بھٹک چکے ہیں، کیونکہ شریعت کا حقیقی مقصد کیا ہے؟ انسان پر گناہ کو ریویل کرنا اور انسان کو بتانا کہ وہ کس قدر گناہ گار ہے، اور خدا جس کے خلاف انہوں نے گناہ کیا ہے وہ کس قدر پاک اور راست ہے۔ اور دوسرا مقصد یہ کہ شریعت آپ کو بتائے کہ آپ کو ایک نجات دہندہ کی ضرورت ہے، اور وہ آپ کو مسیح تک پہنچائے۔ اور پھر آگے وہ بیان کرتا ہے کہ جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کی قربانیاں ہیں، وہ قربانیوں کا ذکر کرتا ہے، کفارہ کا ذکر کرتا ہے، وہ فسح کا ذکر کرتا ہے۔ سو ان ساری قربانیوں کو بیان کرتے ہوئے وہ اپنے خطوط میں کہتا ہے کہ یہ ساری قربانیاں مسیح کے عکس کو ظاہر کرتی ہے، یہ فور شیڈو ہیں، یہ حقیقت نہیں ہے بلکہ یہ عکس ہیں، اور یہ عکس اسی لیے ہیں کیونکہ یہ حقیقت کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اور عبرانیوں کا خط جب آپ پڑھتے ہیں تو وہاں پر 10 باب میں وہ بیان کرتا ہے کہ جو مخلصی ہے، گناہوں کی معافی ہے، پاکیزگی ہے، خلاصی ہے، نجات ہے، چھٹکارا ہے، تلافی ہے، مجرمانہ جو احساس ہے اس سے چھٹکارا ہے، وہ صرف اور صرف خداوند یسوع کی کامل قربانی کے وسیلہ سے ہے، کیونکہ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بچڑوں کا خون ہمیں کامل کر سکے۔ اسی لیے خدا کا برا، خدا کا بیٹا، جو خدا کا مجسم فضل ہے، وہ ظاہر ہوا اور وہ ہماری خاطر صلیب پر مر گیا، اور اس کے ایک ہی بار صلیب